بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں استغفار یعنی استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی زبان سے گانے گاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نعمتیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں فضول بولتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں غیبت کرتے ہیں، غلہ کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زبان پر استغفار یعنی استغفر اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ استغفر اللہ کا زبان پر جاری ہو جانا کس بات کا ثبوت ہے؟ دیکھیں، انسان کی زبان وہ شیشہ ہے جو دل کے اندر کا حال ظاہر کرتا ہے۔ کوئی خوشی میں گنگناتا ہے، کوئی غم میں آہیں بھرتا ہے۔ زبان کے الفاظ کبھی کھیل نہیں ہوتے، یہ دل کی پردے سے جھلکنے والی وہ شعاعیں ہیں جو انسان کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر کسی کے زبان پر بار بار خود بخود بے ساختہ استغفر اللہ نکل رہا ہو تو آخر یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ کیا یہ محض عادت ہے؟ کیا یہ زبان کی مشق ہے؟ یا پھر یہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی رحمت اترنے کی علامت ہے؟ محترم ناظرین، سوچے، دنیا میں کوئی بھی لفظ بغیر وجہ کے زبان پر نہیں آتا۔ گانے کیوں گائے جاتے ہیں؟ کیونکہ دل ان دھندوں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ گالیاں کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ نفس غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ شکایتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ دل ناشکری سے بھرا رہتا ہے۔ اور استغفار کیوں نکلتا ہے؟ یہی وہ معمہ ہے جو ہر انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ جب زبان سے استغفر اللہ بار بار ادا ہو تو یہ محض اتفاق سے نہیں ہوتا، یہ کوئی عام سا معمولی نہیں ہوتا، یہ دراصل اس دل کی گواہی ہے جو اپنے اصل کو پہچان چکا ہے، جو اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں اور خطاؤں کو تسلیم کر چکا ہے۔ اب ذرا سوچیں، کیا یہ عجیب نہیں؟ کچھ لوگ محفل میں ہنستے بولتے رہتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے بے اختیار استغفر اللہ نکل جاتا ہے، گویا ان کا دل چیخ رہا ہو، اے رب، میں تیری پناہ میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ لمحے عام نہیں ہوتے، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جب انسان کی لاشعور پر اللہ کی توفیق غالب آ جاتی ہے۔ یہ زبان پر استغفار کا جاری ہونا اصل میں اللہ کی خصوصی انتخاب کی دلیل ہے، جسے دل پر کوئی غیبی دستک ہو رہی ہو، جیسے روح کے اندر سے کوئی آواز ابھر رہی ہو جو بار بار زبان کو اس مبارک جملے کی طرف کھینچ رہی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا زبان پر استغفار کا جاری رہنا رب کی قربت کا اشارہ ہے؟ کیا یہ دل کے بیدار ہونے کی علامت ہے، یا مغفرت کے دروازے کھلنے کی پہلی کھڑکی ہے؟ حقیقت یہ ہے، استغفار زبان پر اس وقت جاری ہوتا ہے جب دل اپنے اصل مالک کی طرف پلٹنے لگتا ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دل اور زبان کا معاہدہ ہے، جس میں انسان مان لیتا ہے، میں کمزور ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ بہت سے لوگ استغفار کو محض تسبیح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، جب یہ لفظ خود بخود زبان پر آنے لگے تو یہ دل کی گہرائیوں میں چھپی تبدیلی کا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، بندے کے دل میں نور اترنے لگتا ہے، اس کی روح خطاؤں کی گرد سے نکلنے لگے گی، اس کے وجود پر رب کی رحمت کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ تو آج کا سوال یہ ہے، اگر آپ کی زبان پر استغفر اللہ جاری رہتا ہے تو یہ آخری کس بات کا اعلان ہے؟ کیا یہ اللہ کی قربت ہے؟ کیا یہ رب کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یا بخشش کی بشارت ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور آپ کو اپنے رب کے بارگاہ میں بھی جھکنے پر مجبور کر دے گا۔ محترم ناظرین، اگر غور کریں تو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، وہ گناہوں کو بوجھ میں ڈوب رہا رہتا ہے، مگر اسے اپنی حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ گناہ کبھی انسان کو زبان سے نکلنے والے لفظوں میں لپٹے ہوتے ہیں، کبھی آنکھوں کے دیکھنے میں، کبھی کانوں کی سننے میں، کبھی دل کی نیتوں میں، کبھی ہاتھ پاؤں کی حرکتوں میں۔ انسان کی ظاہری وجود پر بھی گناہوں کا بوجھ پڑتا ہے،
باطنی وجود پر بھی۔ یہ گناہوں کی زنجیر کی طرح اس کے دل کو باندھ لیتے ہیں۔ بظاہر آزاد انسان دراصل ایک قیدی بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب مخلوق یعنی انسان کو اس قید سے نکالنے کا کیا راستہ دکھایا؟ تو جواب ایک ہی ہے، استغفار۔ اگر غور کیا جائے تو ہر زبان استغفار نہیں پڑھتے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر ہونٹ پر سنج نہیں سکتے۔ استغفار محض زبان کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے خاص نظر کرم کی علامت ہے۔ دراصل استغفر اللہ زبان پر جاری ہو جانا اس بات کا سبب ہے اللہ نے اس دل کو بیدار کر دیا، اس کی روح کو جگا دیا، اس کا کان کو وہ صدائیں سنا دی جو عام کانوں تک نہیں پہنچتی۔ یہ استغفار دراصل اللہ کے طرف سے ایک پکار ہے، میرے بندے واپس آ جا، دروازے بھی کھلا ہے۔ استغفار کی توفیق سب کو نہیں ملتی۔ بعض لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن ان کے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ وہ زبان پر ہر لفظ لاتے ہیں مگر استغفر اللہ ان کے ہونٹوں پر نہیں آتا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ کلمہ بار بار آتا ہے، خود بخود نکلتا ہے، جسے ان کی روح اس ذکر کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ یہ دراصل اللہ کی ہدایت کی خاص نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: توبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وہی لوگ استغفار کی توفیق پاتے ہیں جن کے دل کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ استغفار کی توفیق ان کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنے محبت میں جگہ دینا چاہتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جسے کسی بادشاہ کے دربار میں لاکھوں لوگ ہیں لیکن بادشاہ صرف چند لوگوں کو خاص اشارہ کر کے اپنے قریب بلائے۔ استغفر اللہ کی توفیق بھی ایک ایسا ہی شاہی اشارہ ہے، آؤ میرے دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ یہ حقیقت ہے، استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے۔ وہ کیفیت صرف ان دلوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے۔ اس لیے جب زبان پر استغفار جاری ہو تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے بندے پر توجہ ہے، ورنہ لاکھوں انسان ہیں جو گناہوں پر گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے زبان پر یہ الفاظ نہیں آتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے اگر کسی کو استغفار کی عادت دے دی تو سمجھ لو اللہ نے اسے مغفرت کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ یعنی استغفار خود ایک نعمت ہے، جو نعمت سے محروم ہو گیا وہ اصل محروم ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں، جب تمہارے دل میں استغفار کی تڑپ اٹھے تو جان لو یہ اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر دستک ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں استغفار صرف گنہگاروں کے لیے ہے، نہیں، یہ سوچ غلط ہے۔ استغفار کی توفیق نیک لوگوں کو بھی ملتی ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ ہستی ہیں، وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ استغفار صرف خطا کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی قربت کے دروازے کھولنے کے لیے ہے۔ استغفار کی توفیق ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن پر اللہ کا خاص رحم ہو، کیونکہ اللہ چاہتا ہے ان کی زندگی آسان ہو جائے، ان کے رزق میں کشادگی ہو جائے، ان کے گھروں میں سکون اترے، ان کے نسلیں فرما بردار ہو۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب اللہ خود بخود کو استغفار کی توفیق دیتا ہے۔ آخر میں استغفار کا جاری رہنا ایک خاموش پیغام ہے۔ اللہ بندے کو بھلانا نہیں چاہتا، اس سے رشتہ توڑنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے استغفار کے الفاظ زبان پر تبھی جاری ہوتے ہیں جب دل کو تار اللہ کی رحمت سے جڑ جائیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے انسان کے نصیب کی لکیریں کہاں سے بنتی ہے، کہاں سے مڑتی ہے، کب ٹوٹ کر بدل جاتی ہے؟ اکثر لوگ تقدیر کو پتھر پر لکھے تحریر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ دروازے ایسے رکھے ہیں جو تقدیر کے بھاری قفلوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ انہی دروازوں میں سب سے بڑا دروازہ استغفار ہے۔ یہ محض زبان پر گھومنے والا چند الفاظ نہیں بلکہ ایسی کنجی ہے جو مقفول تقدیروں کو کھول دیتی ہے، ایسے بارش جو سوکھے نصیبوں کو ہرا بھرا کر دیتی ہے، وہ ذکر ہے جو گناہوں کی دیواریں گرا دیتی ہے، انسان کو ایسی نئی زندگی عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی۔ استغفار کو پاورفل کہنا دراصل اس کی روحانی اثر کو بیان کرنے کے لیے بھی کم ہے۔
یہ کلمہ اللہ کی رحمت کو پکارنے کا سادہ طریقہ ہے جسے سمجھنے والے جانتے ہیں۔ اس کے اندر تقدیر کو پلٹنے کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جب کوئی دل ٹوٹ کر استغفر اللہ کہتا ہے، یہ الفاظ آسمان کو پھاڑ کر اوپر اٹھتے ہیں، رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، رب کریم کے ہاں التجا کرتی ہے، اے مالک تیرے بندے نے اپنے خطا کا اعتراف کر لیا، اب اس کی راتیں روشن کر دے، اس کی تقدیر کا راستہ بدل دے۔ اور اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جب اپنے بندے کی سچی پکار سنتا ہے تو نہ صرف گناہ دھو دیتا ہے بلکہ تقدیر کے ان گوشوں کو بھی روشن کر دیتا ہے جہاں مایوسی اور اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔